وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانوں کو اللہ کی رضا کے بدلے بیچ دیتے ہیں. حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے. حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، دکھوں کو دور کر کے سکھ عطا کرنے والا، پریشانیوں کو دور کر کے خوشیاں عطا کرنے والا، گناہوں کو دیکھنے کے باوجود ان کی پردہ پوشیاں کر کے ان کو معاف کر دینے والا، جو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا، جس کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی مثل، کوئی مثیل اور کوئی ہمسر نہیں. وعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اسے کوئی پوچھنے والا نہیں اور وہ حق رکھتا ہے کہ کسی سے بھی کچھ بھی سوال کرے اور پوچھے. اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وہ ریت کے ذرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ آسمان سے گرنے والے پانی کے قطرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ درختوں کے پتوں کی تعداد سے اور ہر گرنے والے پتے سے واقف ہے، وہ آسمانوں کی بلندیوں سے، سمندروں کی گہرائیوں سے اور اس کے درمیان بسنے والی ہر قسم کی مخلوقات، ان کی حاجات، ان کی ضروریات، ان کی تعداد، ان کے اعمال، ان کے افعال، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے ہر خیال تک سے واقف ہے. وہ اکیلا وحدہ لا شریک اس کائنات کا معبود برحق ہے. لاکھوں کروڑوں انگنت اور لا تعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و معلی پر کہ جن کا نام پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا بخیل ترین انسان ہوتا ہے. جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
شب و روز، ماہ و سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چیدہ چیدہ ابواب کا جو تذکرہ ہم نے شروع کیا، آج کی نشست بھی اسی عنوان کا اگلا حصہ ہے۔ اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ جن کو دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یہ 10 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم کے لیے روانہ کیے تھے۔ ان میں سے خاص طور پر جن کی شہادت کا ذکر کیا گیا وہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اللہ کے آگے فریاد کی تھی، یا اللہ ایک تو میرا منہ اور چہرہ قبلے کی طرف پھیر دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول فرمایا۔ پھر دعا کی کہ اللہ میری یہ جو حالت ہے اس حالت سمیت میرا سلام بھی اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچائے۔ یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون ایسا انسان ہے جو خبیب کے لاشے کو اور اس کے جسم کو اس تختہ دار سے نیچے اتارے گا، وَلَهُ الْجَنَّةُ، تو ایسے انسان کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ جنت کی ضمانت صرف اس لیے نہیں تھی کہ ایک انسان نے مدینہ سے مکہ کا سفر کرنا تھا اور جا کے حضرت خبیب کے جسم کو اس تختہ دار سے اتار لینا تھا۔ یہ اپنی جان پر کھیل کے اور اپنی جان کو موت کے حوالے کر کے اور اس بات کی تاکید اور توثیق دل میں بٹھا کے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک انسان جائے اور کہہ دے کہ یہ جثہ جو ہے اس کو اتارنا ہے۔ اور اس بات کا تمام صحابہ کو علم تھا کہ اہل مکہ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم کو اگر لٹکایا ہوا ہے اور ابھی تک لٹکایا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو کسی نہ کسی خاص مقصد کے لیے ابھی تک تختہ دار پر رکھے ہوئے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے باقاعدہ حراس اور چوکیداروں کا انتخاب کیا جو کہ اس تختہ دار کی چوکیداری کر رہے تھے، تاکہ کوئی ایسا انسان اس تختہ دار کے قریب نہ جائے جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو وہاں سے اتارے۔ تو یہ بات تو حتمی تھی کہ ایک انسان کو اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے بعد ہی یہ قدم اٹھانا تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ اور شاگرد اور اصحاب وہ تو ہمہ وقت جنت کے متلاشی تھے، اور جب کسی بات کے بارے میں یہ بات کلیریفائی کر دی جائے اور سرٹیفائی کر دی جائے کہ یہ کام کرنے والا جنتی ہے اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کو جنت کی ضمانت اور بشارت دیتا ہوں جو یہ کام کرے گا، تو کون سے صحابہ ہیں جو پیچھے رہے؟ سب سے پہلے اپنا نام پیش کرنے والے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور فرمایا کہ میرے ساتھ مقداد کو بھی بھیجا جائے، لہٰذا ان دونوں کو اس مہم پر روانہ کیا گیا اور یہ گئے اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو تختہ دار سے نیچے اتارا۔ اور اگلا مرحلہ یہ تھا کہ وہاں سے یہ دونوں بچ نکلے، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مدینے نہیں پہنچ پایا۔ اسے زمین نے اللہ کے حکم سے اپنی آغوش میں لے لیا، اور آج تلک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کہاں پہ۔ اور میں 2 قسم کی روایات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مکہ سے نکل جانے کے بعد کافی دور جا کے یہ معاملہ پیش آیا، اور ایک دوسری روایت جو مورخین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسی مسجد عائشہ اور تنعیم والی جگہ پر سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم کو زمین نے اپنی آغوش میں لیا۔ لہٰذا اس سے جہاں تک ہم پہلے یا جو لوگ عمرہ اور حج کے لیے جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے اور بار بار لے کے جائے، جو لوگ مسجد عائشہ جاتے تھے ان کے اندر ایک علمی نوعیت کی جو تصویر بنا کرتی تھی وہ یہ تھی کہ یہ مسجد عائشہ وہ ہے جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا تھا کہ جائیں احرام باندھ کے آئیں۔ لہٰذا یہ مسجد تنعیم نامی جگہ پر مسجد عائشہ کے نام سے معروف ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص
موقع پر خاص طور پر اجازت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو تھی، لیکن اب جب آپ جائیں گے تو وہاں سے گزرتے ہوئے آپ کو اس فضا میں سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے خون کی خوشبو بھی آئے گی، اور آپ کے ذہن میں یہ واقعہ بھی تر و تازہ ہوگا کہ یہاں تلواروں کے سائے کے نیچے نماز پڑھنے والا ایک مجاہد آدمی خبیب بن عدی بھی تھا، جو اسی جگہ پر تلواروں کے سائے کے نیچے نماز پڑھتا ہوا اپنے اللہ کی طرف لبیک کر گیا اور دین پر آنچ تک نہیں آنے دی، اور اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت کے دین کے مطابق گزاری، اور ان ساری کے سارے مصائب پر بالکل استقامت کے ساتھ ایک پہاڑ بن کے آنے والی نسلوں کے لیے یہ سبق پیش کیا کہ یہ دنیا اور یہ جہان فانی ہے، اور آخرت کی زندگی ابدی اور سرمدی اور نعمتوں والی ہے۔ لہٰذا یہ دونوں احباب جب زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینے واپس جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، اور اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھتے ہی جبریل فرماتے ہیں یا محمد ان الملائکۃ لتباہی بہذین الرجلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ یہ جو دونوں شیر آ رہے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کا عہد کیا اور اپنی جانوں کو موت کے حوالے کر کے آپ کی بات پر لبیک کہا، اور اپنی اس زندگی کے بدلے میں جنت کو خریدنے کا وعدہ اور آپ کے ساتھ سودا کیا تھا، آپ کو پتہ ہے فرشتوں کے درمیان جب بھی ان دو بندوں کا تذکرہ چھڑتا ہے تو تمام فرشتے فخر محسوس کرتے ہیں ان دونوں بندوں کے ناموں سے، کہ ان کی جرت کو سلام پیش کیا جاتا ہے، اور ان کی جرت اور ان کے ایمان کے تذکرے ہم فرشتوں میں کیا کرتے ہیں، سیدنا زبیر اور سیدنا مقداد۔ اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ان صحابہ میں سے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں، یا ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے نبی کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کے سودے کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ دین کی پرواہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی پرواہ کرتے ہیں، اور اس دنیا کے بدلے وہ آخرت کی زندگی چاہتے ہیں۔ تو یہ جو آیت تھی ان دونوں صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ بہرحال یہ انتہائی المناک واقعہ تھا۔ اسی سال اسی واقعے کے ساتھ ایک انتہائی المناک واقعہ اور پیش آیا، جس کا تذکرہ سرسری سا میں نے آپ کو پچھلی نشست میں بتایا۔ یہ واقعہ بئر معونہ کا تھا۔ یہ بئر معونہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ ایک کنویں سے منسوب ہے۔ ہوا یہ کہ یہاں پہ بھی کچھ صحابہ کو دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یہ صحابہ کی تعداد بعض مورخین نے 70، بعض نے 80 اور بعض نے 40 لکھی ہے، اور راجح قول کے مطابق یہ 70 صحابہ تھے۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس کے مختلف اسباب مختلف احادیث میں ملتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو سبق ذکر کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بنو سلمہ ایک قبیلہ، اس کی 3 شاخیں تھیں، ریل، ذکوان اور رسیہ، یہ 3 قبائل تھے اور 3 شاخیں یہ بنو سلمہ ہی کے قبیلے کی 3 شاخیں تھیں۔ تھوڑا سا انہماک کے ساتھ سننے کی بات ہے، میں ابھی کچھ احباب کو دیکھ رہا تھا کہ وہ نیند کی آغوش میں جا رہے تھے، اور مجھے ایک بات یاد آ گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں اور ساتھ کھجور کھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ نے پانی پیا، کھجور کھائی اور پانی پیا، اور ساتھ آپ نے پتہ کیا فرمایا، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر ضرور اللہ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ کون سی نعمت ہے؟ کھجور اور پانی۔ شکم سیر ہو کے ساری زندگی آپ نے کبھی جو کی روٹی نہیں کھائی، کئی مہینے گزر جانے کے بعد آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور پھر بھی وہ کھجور اور پانی پی کے آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا کہ میٹھی کھجور کھا کے اور میٹھا اور ٹھنڈا پانی پی کے بتاؤ میرے لیے کیا کر کے آئے۔ اکثر و بیشتر احباب کہتے ہیں جی ایٹماسفیئر ایسا ہے، ماحول ایسا کریٹ کیا گیا ہے کہ جی نیند آ جاتی ہے۔ آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، یاد رکھیں کہ آپ کو ماحول ایسا دیا گیا، آپ کو ایٹماسفیئر ایسا دیا گیا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو انہماک کے ساتھ سن لیں۔ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ایک بندہ کہ گرمی ہے جی وہ مر گیا تھا جی وہ ہوا کو نہیں جی، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ عذر پیش کر سکیں کہ جی سننے کے لیے ہم تیار نہیں تھے اور سننا ناگوار ہو رہا تھا کیونکہ ماحول ایسا تھا۔
اگر ماحول ایسا ہے نا میرے بھائی، تو پھر اپنے آپ کو جگائیں کہ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اور یہ پوچھا جائے گا کہ جب اس طرح کا ماحول بھی موجود تھا تو تکلیف کیا تھی سنتے ہوئے؟ کیا بات تھی جو آپ کے وہ بات آپ کے ذہن سے ہو کے آپ کے دل تک نہیں پہنچی، آپ کے کانوں سے ٹکرا کے واپس چلی گئی؟ آپ اٹھے تو کچھ لے کے نہیں گئے، آپ اٹھے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بات کیا ہو رہی تھی، آپ اٹھے تو صرف آپ کو پتہ چلا کہ اقامت ہو گئی، آپ اٹھے تو آپ کو پتہ چلا کہ دعا ہو رہی، خطبہ ختم ہو گیا، آپ اٹھے تو جو کرنے والا بات کرنے والا تھا اس نے آپ ہی سے کچھ پوچھا اور آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ عذر پیش کریں۔ تو یاد رکھیں، اگر تو آپ متاثر ہیں ماحول سے، اللہ تعالیٰ ذائقہ خیر دے جو لوگ ان چیزوں میں حصہ ڈالتے ہیں اور جو اس کے آبادی کے لیے اور آپ کو یہ ماحول دینے کے لیے کوشاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنائے اور توشہ آخرت بنائے۔ لیکن اس کا قطعاً یہ جواب نہیں ہے، کیونکہ میں نے بعض احباب سے سنا نہ، کہتا ہے جی ماحول اتنا پرسکون ہوتا ہے، نیند آ جاتی ہے۔ اللہ آپ سے پوچھے گا، یاد رکھیں، اللہ آپ سے پوچھے گا کہ اگر اتنی زیادہ نعمتیں تھیں تو پھر یہ تو آپ سے سوال ہے۔ یہ سونے والا معاملہ نہیں ہے، یہ جاگ کے اور اس سے کچھ نہ کچھ اخذ کرنے والا معاملہ ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سنانے والے سے سننے والا زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔ میں تو آپ کو کوئی ایک بات بتا رہا ہوں، شاید آپ سن کے اس سے زیادہ باتیں اخذ کر سکیں، اس پہ زیادہ عمل کر سکیں۔ میں تو ایک نالائق سا بے عمل سا آدمی ہوں، کوشش کر رہا ہوں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رب سامع او عام مبلغ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو سننے والا ہوتا ہے رب مبلغ او عام سامع، تو اس طرح کر کے بعض دفعہ جو سننے والا ہوتا ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔ اس لیے جاگ کے بیٹھیں، اتنا ظلم نہ کریں کہ آپ نے وقت دیا، ٹائم دیا، اور یہاں آ کے آپ پھر اے سی سے اور پنکھوں سے استفادہ کرتے ہوئے سو ہی گئے۔ تو لہٰذا جاگیں تھوڑا سا۔ اور یہ بات خاص طور پہ یہ بیر معونہ کا جو معاملہ ہے، اس میں چند ایک اشخاص کا تعلق ہے خاص طور پہ اس کے ساتھ، تو ان کو اگر جاگ کر ہی سنیں گے تو آپ کو سیرت کا یہ پہلو مزہ نہیں آئے گا، نہ ہی سمجھ آئے گا۔ میں نے پہلے یہ سوچا کہ اس کو اسکپ کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کافی مرحلہ گزرا اس کرب اور اس تکلیف میں، اس لیے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اللہ کے نبی کی سیرت کے ساتھ، اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری تھا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد قنوت نازلہ کا اہتمام کیا، باقاعدہ بددعائیں کی، اور ایک ایسا لمحہ گزرا کہ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی اتنا کرب اور اتنا تکلیف میں نہیں دیکھا جتنا یہ بیر معونہ کے واقعے کے بعد آپ کو دیکھا۔ اتنی پریشانی تھی اور اتنا عالم تھا، اتنا دکھ تھا، تو اس کا ایک بڑا گہرا تعلق تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ آپ کے ساتھ ذکر کروں۔ پہلا سبب امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 قبائل ہیں، یہ 3 قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، لہٰذا کچھ قبائل ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں، تو ہمیں مدد دی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو تیار کیا اور ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ایک سبب یہ تھا۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ جو امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تبلیغ کی غرض سے کچھ لوگ چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام ان کے ساتھ روانہ کیے تاکہ وہ جا کے دین کی تبلیغ کریں۔ بعض مورخین نے ایک تیسرا سبب بھی ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بنو عامر کا سردار تھا ابو برا عامر بن مالک، یہ بیر معونہ کے قریب ہی ایک آبادی تھی۔ یہ سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 گھوڑے اور 2 سواری کے لیے اونٹ پیش کرتا ہے ہدیے کے طور پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لا اقبل ہدیۃ من مشرک، میں مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتا، آپ مشرک ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دین اور اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، دین کی تعلیمات سکھاتے ہیں اور بتلاتے ہیں۔ یہ بندہ نہ تو اسلام کو قبول کرتا ہے لیکن اسلام کی نفرت کا اظہار بھی نہیں کرتا۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے چل کے اگلی یا 1 یا 2 نشستوں کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا کیا بنا، اور یہ سارے کا سارا واقعہ ابو برا پر نہ پھینکا جائے،
یہ نہ تو اسلام کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی اسلام کے خلاف اپنی کسی بات کا اظہار کرتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قبیلے کے لوگ اسلام کے بارے میں کافی گفت و شنید کرنے لگے ہیں اور اسلام کے بارے میں کافی سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ کچھ قراء اور کچھ علماء کو بھیجیں یا اپنے صحابہ کو بھیجیں تو وہ اس دین کی تبلیغ کریں، اگر اس دین کو ماننے والے دین کے اوپر چلنا شروع ہو گئے اور دین کو قبول کر لیا تو مجھے امید ہے کہ اس دین کو انتہائی تقویت ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اخاف علیہم من اہل نجد، یہ جو آپ کا نجد کا علاقہ ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے صحابہ کو یہ لوگ نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ عامر بن مالک کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ جو صحابہ میرے ساتھ جائیں گے یہ میرے ساتھ میری امان میں رہیں گے، لہٰذا میرا قبیلہ اور یہ اہل نجد ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجا۔ یہ وہ اسباب تھے جس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وجہ سے یہ لشکر تیار ہوا۔ اب یہاں پہ ایک سوچنے کی بات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا رسک باوجود خوف کے کیوں لیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حریص علیکم، یہ نبی بہت زیادہ حریص ہے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، مومن ہو جائیں، جہنم سے بچ کے جنت کی طرف چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہاری مثال اس پروانے کی سی ہے جو پروانہ دور سے بھاگتا ہوا آگ کے اوپر گرتا ہے اور اپنے آپ کو جلا لیتا ہے، اور میری مثال اس کے جیسی ہے جیسے تم وہاں سے بھاگتے ہوئے آؤ اور جہنم کے اندر چھلانگ لگانے لگو اور میں تمہاری پشتوں سے تمہارے تہبند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرص تھا، اور آپ لوگوں کے لیے اتنے حریص تھے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ اپنی جان کی پرواہ کی نہ مال کی پرواہ کی، اور صحابہ کرام کو بھی اسی لیے یہاں سے دور دراز تک بھیجتے رہے تاکہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور جہاں تک ہو سکے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ یہ جو لوگ بھیجے گئے تھے یہ خاص صفات کے مالک تھے، امام بخاری، امام مسلم اور دیگر کتابوں میں ان کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت مدینہ کے اندر موجود لوگوں میں سے کریم تھی، یہ زبدہ تھا۔ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں فرمایا کہ فلاں 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 چلا جائے، نہیں، اس وقت کے کریم لوگ، زبدہ، جو قراء، جو قرآن کو سمجھنے والے، دین کو سمجھنے والے، ان لوگوں کا انتخاب کیا اور 70 صحابہ کی ایک جماعت کو تیار کر کے اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ان کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ اور دیگر کتابوں میں محدثین ذکر کرتے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ تہجد گزار تھے، عبادت گزار تھے، اور عبادت میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے تھے، روزہ رکھنے کی اور نوافل کا اہتمام کرنے والے لوگ۔ دوسری صفت ان کی یہ تھی کہ یہ جنگل میں جاتے، لکڑیاں کاٹ کے لاتے، لکڑیوں کو اکٹھا کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں کچھ لکڑیاں بھیجتے تاکہ ان کے کام آ سکے اور گھر میں چولہا جل سکے، اور باقی لکڑیاں لے جا کے بازار میں فروخت کیا کرتے تھے، اس سے جو پیسے ملتے اپنا گھر بھی چلاتے اور اصحاب صفہ کا گھر بھی چلاتے، یعنی اپنے گھر میں بھی خرچ کرتے، پھر اصحاب صفہ پر بھی خرچ کرتے، کما کے لاتے، پہلے لکڑیاں کاٹتے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو وہ بھیجتے تاکہ ان کے گھر میں چولہا جل سکے، پھر جو بچتا وہ بازار میں بیچتے، بازار میں بیچنے سے جو پیسے ملتے کچھ گھر کا راشن لیتے، کچھ اصحاب صفہ کا راشن لیتے، یہ ان کے خرچ کرنے کا عالم تھا۔ اس کے بعد ان کی ایک اور بہت شاندار صفت بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ صبح صبح جا کے کنویں سے پانی بھرتے اور مسجد میں لا کے رکھ دیتے تاکہ سارا دن صحابہ نے آنا جانا ہے تو صحابہ پانی پیتے رہیں۔ پھر اس کے بعد یہ قرآن کی تلاوت کرنے میں اتنے ماہر لوگ تھے کہ پورے مدینے میں یہ معروف تھے، یہ قراء اکرام ہیں، یہ قاری ہے۔ کون ہے قاری ہے؟ یہ کون ہے قاری ہے؟ یہ کون ہے قاری ہے؟ قاری مطلب قرآن کو بہت خوبصورت انداز سے پڑھنے والا اور بہت زیادہ تلاوت کرنے والا۔ یہ صفات ان میں ساری کی ساری جمع تھی جو سارے کے سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سریے اور اس لشکر کا جو امیر مقرر کیا وہ منذر بن عامر تھے۔ یہ منذر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معروف تھے صحابہ میں سے، اور پورے مدینے میں یہ بندہ معروف تھا کہ یہ بندہ جب کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہے یہ بھاگ کے لبک کے اس میں حصہ لیتے تھے، اور ان کا دل تھا اور ان کی جستجو اور ان کی تمنا یہ تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ لہٰذا ان کی اس تمنا اور اس تڑپ کی وجہ سے پورے مدینے میں معروف تھے المعنق للموت،
ایسا بندہ جو موت کی تلاش میں گھومتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کہیں موت آ جائے. یہ لقب معروف تھا. ان کو اس لشکر کا امیر بنا دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اسی قبیلے کے ایک سردار عامر بن طفیل کے نامی ایک مکتوب بھی لکھا. عامر بن طفیل اسی قبیلے کا ایک سردار آدمی تھا. اس کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکتوب اور ایک خط لکھا. یہ خط لکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امیر کو دیا اور کہا کہ یہ عامر بن طفیل کو دینا. یہ عامر بن طفیل کون تھا؟ یہ مکتوب کیوں دیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی پہلے ملاقات ہو چکی تھی. اس سارے کے سارے واقعات کا کرتا دھرتا اور کرنے والا اور صحابہ کو شہید کرنے والا دراصل یہی سردار آدمی تھا. وجہ یہ تھی کہ عامر بن طفیل پہلے سے جانتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن اقرار نہیں کرتا تھا. یہ دل سے جان چکا تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور عنقریب یہ جزیرہ نمائے عرب پر اپنی حکومت کو قائم کریں گے اور ہر جگہ پر ان کا بول بالا ہوگا. لہٰذا یہ یہاں سے نکلا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا اور کہا حضرت آپ سے ایک سودا کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا سودا کرنا چاہتے؟ اس نے کہا جی مجھے پتہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، باوجود اس کے کہ میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا، لیکن میں آپ کے ساتھ سودا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی سرداری میں شریک کریں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کی حکمرانی پھیل جائے گی، لہٰذا آپ اپنی بادشاہت بادیہ اور پنڈوں اور دیہاتوں تک مخصوص رکھیں گے، باقی شہروں پر جتنی بادشاہت ہوگی وہ میری ہوگی. اگر آپ یہ تسلیم نہیں کرتے تو آپ کم از کم مجھے ابھی سے نامزد کر دیں کہ میرے بعد خلیفہ عامر بن طفیل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی معاہدہ میں نہیں کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر تیار رہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم جنگ کریں گے، میں اپنے قبیلے کے ساتھ اتنے گھوڑے لے کے آپ پر چڑھائی کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اللہ کا دین بتلایا. اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور واپس چلا گیا. اسی کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوب بھیجا، فرمایا تم وہیں پہ جا رہے ہو، وہاں پہ عامر بن طفیل ایک نامی بندہ ہے، سردار ہے. یہ بندہ یہاں پہ آیا تھا، اسے دین کی سمجھ نہیں آئی، لہٰذا اسے دوبارہ میری طرف سے دین کی دعوت دینا اور اسے بتانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکتوب بھیجا ہے، لہٰذا اللہ کو ایک الہ اور میرے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لو، تم ہدایت پر آ جاؤ گے اور سلامتی پر آ جاؤ گے. یہ صحابہ کا لشکر یہاں سے 70 صحابہ کا نکلتا ہے اور ان کی قیادت منذر بن عامر کر رہے ہیں، اور یہاں سے نکلتے ہوئے یہ شب و روز کا سفر کرتے ہوئے دن اور رات طے کرتے ہوئے بیر معونہ پر جا کے پڑاؤ ڈالتے ہیں. یہ بیر معونہ پر پہنچتے ہی اپنی تمام سواریوں کو ڈھیلا چھوڑتے ہیں اور کچھ صحابہ کو نگرانی کے لیے سواریوں کے ساتھ چھوڑتے ہیں اور باقی یہاں پہ خیمہ زن ہو جاتے ہیں. یہاں پہ یہ صحابہ آپس میں طے کرتے ہیں کہ آگے کس نے جانا ہے تاکہ یہ اگلے لمحے یہ والا مکتوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عامر بن طفیل تک پہنچے. یہاں پہ صحابہ کے درمیان حرام بن ملحان ایک صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو روانہ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو پہنچانا یہ اعزاز میں لینا چاہتا ہوں. لہٰذا سیدنا حرام بن ملحان کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے اور یہ دو صحابہ کو ساتھ لیے ہوئے عامر بن طفیل کے پاس پہنچ جاتے ہیں. عامر بن طفیل کو جب یہ دیکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی بات سنو، عامر بن طفیل کے پاس تو میں پہنچوں گا، لہٰذا جب میں اس کے پاس پہنچ جاؤں اور تم دیکھو کہ وہ میری بات کو سننے لگے اور امان دے دیا ہے تو میرے قریب ہی رہنا، لیکن اگر دیکھو کہ وہ مجھ پر حملہ آور ہوتا ہے تو تم واپس لوٹنا اور اپنے ساتھیوں کو اس بات کی خبر دے دینا. یہ حرام بن ملحان جب پہنچتے ہیں تو طفیل بن عامر اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھا ہوا باتیں کر رہے ہیں اور یہ صحابی مکتوب نکال کے کہتے ہیں کہ یہ مکتوب ہے، اگر تم مجھے امان دو تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مکتوب آپ کو سناؤں یا پہنچاؤں. یہ کہتا ہے کہ ہاں جی آپ کو امان دی جاتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کا یہ اصول ہے کہ سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا، چاہے وہ کچھ بھی کرے، سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا. لہٰذا اس نے ایک تو امان دے دی، دوسرا حرام بن ملحان یہ سفیر بن کے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب انہوں نے اپنا مکتوب کھولا اور پڑھنا شروع کیا، ابھی یہ مکمل پڑھ بھی نہیں پائے تھے، تو اس نے شرنگیزی سے کام لیا اور کسی بندے کو یہ کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. لہٰذا پیچھے سے وار کر کے حضرت حرام کو شہید کر دیا گیا. یہ یہاں پہ بدعہدی کی عروج تھا اور یہ بدترین بدعہدی تھی کہ جہاں پہ امان دے جانے کے بعد امان کی خلاف ورزی کی گئی،
اور ایک سفیر کو بھی شہید کیا گیا، اور دوسرا اللہ کے رسول کے مکتوب کی جو توہین کی گئی، یہ سارے کے سارے عوامل اس میں اکٹھے ہو گئے۔ یہ اس کے غرور اور تکبر کی علامت ہے۔ لہٰذا جیسے ہی وہ نیزہ ان کی کمر میں پیوست ہوا اور سامنے سینے سے نکلا تو خون کا ایک فوارہ نکلا، تو حرام بن ملحان نے ایک عجیب کام کیا، فوراً اپنے ہاتھوں کو خون کے نیچے کیا اور وہ سارے کا سارا خون اپنے سر اور اپنے منہ پہ لگا لیا، تاکہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو اللہ کو بتاؤں، اللہ دیکھ تیرا بندہ تیرے سامنے کیسے آیا۔ اور ساتھ ایک نعرہ لگایا جو بڑا معروف ہے، اور فرمایا اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، اللہ تیرے لیے بڑائیاں ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ جان تو گئی، جوانی بھی گئی، زندگی بھی گئی، موت کی آگوش میں جا رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے کامیاب ہو گیا۔ جس کام کے لیے نکلا تھا کہ جنت کا حصول، وہ بھی ملا۔ جس کام کے لیے نکلا تھا کہ شہادت ملے، وہ بھی ملی۔ جس کام کے لیے نکلا تھا کہ اللہ کے نبی کے مکتوب کے پہنچانے کا اعزاز ملے، وہ بھی ملے۔ ساری کی ساری کامیابیاں سمیٹ کے میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہاں سے ان کو شہید کر لینے کے بعد وہ دونوں ساتھی تو واپس پلٹے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پہنچتے طفیل بن عمر وہاں پہ پہنچ گیا۔ عمر بن طفیل وہاں پہلے پہنچ گیا، کھوج لگاتا لگاتا کہ باقی ساتھی بھی ان کے ساتھ آئے ہوں گے، لہٰذا وہاں پہ پہنچا گیا۔ وہاں جا کے اس نے کیا کیا، اس کے ساتھ کیا ہوا، صحابہ کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کروں گا، اور میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، صرف اس لیے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ اور اگر اب بھی آپ تعصب کی اینک لگا کے آتے ہیں اور تعصب کا کپڑا سر پہ ڈالا ہے، تو اللہ کے لیے یہ اللہ کا دین ہے۔ میں کسی فرقے کی طرف دعوت نہیں دیتا، لیکن حقیقت سے آشنا کرنا وہ میرا حق اور میرا فرض ہے۔ آپ کچھ اور نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم کسی بات پر دلیل مانگنا شروع کریں، تاکہ آپ کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ شخصیات وہ انبیاء ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کرام کو ان لوگوں کے ساتھ بھیجا، اور خوف کا اظہار بھی